وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسالة بعد رسالتي ولا نبوة بعد نبوتي ولا شريعة بعد شريعتي ولا أمة بعد أمتي. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى في مقام آخر: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحفة المؤمن الموت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم، هو الحبیب الذي ترجع شفاعته لكل حول من الاحبار مقتحم. سارے حضرات ذوق شوق محبت اور عقیدت سے درود پاک پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام، لائق سب تعظیم و تکریم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، یہ ایصال ثواب کے لیے محفل سجائی گئی ہے. ہمارے محترم قاری محمد وقاص صاحب کے حکم پر آپ حضرات کے سامنے حاضری کا موقع میسر آیا ہے. دعا فرمائیں رب الجلال ہمارے آنے کا مقصد قبول فرمائے، اور یہاں پر جو قرآن پاک کی تلاوت کی گئی اور نعت وغیرہ پڑھی گئی اور خیرات کا انتظام بھی کیا گیا، اور یہ جو دو چار باتیں ہوں گی، ان سب کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر مرحوم کے لیے ایصال ثواب کا اور نجات کا ذریعہ بنائے. مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے موت کا تذکرہ کروں. اللہ نے اس کائنات کے اندر سب سے پہلے انسان سیدنا آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ان کی پیدائش اللہ نے جنت میں کی. سیدنا آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں تشریف لائے. توجہ میری طرف کریں، بس مختصر وقت ہے. اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں پھر بھیجا. رب بتانا یہ چاہتا تھا کہ یہ انسان جنت سے دنیا میں آیا ہے، اے انسان تمہارا اصل ٹھکانہ جنت ہے. اس دنیا کے اندر تم نے وہ اعمال کرنے ہیں، وہ جنتیوں والے اعمال ہوتے ہیں. یہ جنتیوں والے اعمال کر کے تم نے واپس اسی جنت میں جانا ہے. ہر انسان کا اصلی ٹھکانہ، ہر مسلمان کا، مومن کا اصلی ٹھکانہ جنت ہے. اللہ نے اس کائنات کے اندر سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد پھر اس دھرتی کے اوپر
اللہ نے یہ درخت لگائے، پودے لگائے، ان درختوں کے اندر عقل نہیں تھی، شعور نہیں تھا، انہوں نے روزی حاصل کرنی تھی۔ اللہ نے ان کی روزی کا، ان کے رزق کا انتظام خود کیا۔ ہم خود جا کر پانی دیتے ہیں اور رب آسمان سے بارش برساتا ہے کہ یہ درخت چل پھر نہیں سکتے، میں رب روزی اور رزق خود ان کو پہنچاتا ہوں۔ اس کے بعد اگلے سٹیپ پر، اگلے درجے پر اللہ نے جانوروں کو پیدا کیا۔ جانور چلتے پھرتے تو ہیں لیکن عقل اور شعور نہیں، کھاتے پیتے تو ہیں لیکن عقل اور شعور نہیں۔ وہ خود چل پھر کر کھا رہے ہیں اور پی رہے ہیں، ان کی کوئی حد بندی نہیں، ان کو یہ پتہ نہیں میں یہ چیز جو کھا رہا ہوں یہ اپنا ہے یا کسی اور کا۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ انسان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے حدود لگائی۔ تلک حدود اللہ، یہ حدیں ہیں تو انہیں ان سے تجاوز نہیں کرنا، ان کے باہر نہیں نکلنا۔ اگر تم نے اس حد کو پار کیا، وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، پھر تم ظالم بن جاؤ گے، اپنے نفس کے، اپنی جان کے ظالم بن جاؤ گے۔ خبردار، میں رب کی حدود کو تم نے پار نہیں کرنا، اگر تم نے پار کیا تو میں تمہارے لیے جہنم کو واجب کر دوں گا۔ تو اللہ نے ہر انسان کو جب بنایا، ساری مخلوقات کو جب بنا لیا، بنانے کے بعد میرے رب نے اس موت کو مقرر کر دیا کہ جو بھی دنیا میں آیا ہے، جس نے بھی ماں کا پیٹ دیکھا ہے، ماں کے پیٹ سے وہ اس دنیا کے پیٹ میں آیا ہے، وہ واپس قبر میں جائے گا۔ اس نے دوبارہ قبر کا پیٹ دیکھنا ہے، اس نے ہر حال میں مرنا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے چچا کے بیٹے ہیں۔ جب یہ فوت ہونے لگے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کسی نے سوال کیا، اے عبداللہ، بال بچے چھوڑنے کی وجہ سے رو رہے ہو، اس دنیا کو چھوڑنے کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں اس وجہ سے نہیں رو رہا، میری آنکھوں میں آنسو اس وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے، تجھے پتا ہے کہ موت کی سختی اور تلخی کیا ہوتی ہے؟ موت کی سختی اور سکرات یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، 300 آدمی ہاتھوں میں تلواریں لیں اور ایک ہی وقت بیک وقت کسی آدمی پر حملہ کریں، اس سے اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنی موت کی سختی کے وقت انسان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ جو بھی انسان دنیا میں آیا ہے، اس نے 5 منزلیں طے کرنی ہیں۔ سب سے پہلی منزل انسان کی موت ہے، اس موت کی تیاری کیا کرو۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دعا کیا کرو، اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے اللہ موت، سکرات کی سختی، سکرات والی موت سے ہمیں پناہ نصیب فرما۔ یہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے رب سے دعا کیا کرو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان مر رہا ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں یہ دنیا چھوڑ کر جا رہا ہے، بیوی بچوں کو چھوڑ کر جا رہا ہے، یہ مال جائیداد چھوڑ کر جا رہا ہے، اس وجہ سے اس کو تکلیف ہے، یہ اس وجہ سے پریشان ہے۔ لیکن حقیقت یہ نہیں ہوتی، حقیقت یہ ہوتی ہے کہ موت کی سختی اس انسان سے برداشت نہیں ہوتی جس کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب وہ قبرستان میں جاتے تھے تو جا کر اعلان کرتے تھے،
یا اہل القبور، اے قبرستان والو، ذرا اپنا حال تو بتاؤ، لیکن میں جانتا ہوں تم بولتے نہیں۔ مجھ سے اگر پوچھنا چاہتے ہو تو او میں تمہیں بتاؤں تمہارے پیچھے کیا ہوا۔ تمہارے پیچھے یہ ہوا اموالکم قسمت، تمہارے مال تقسیم کیے گئے۔ جب تم نے جو مال کمایا تھا تم نے یہ نہیں دیکھا تھا یہ حلال طریقے سے ہے یا حرام طریقے سے، میں رشوت لے رہا ہوں، میں سود کھا رہا ہوں، میں یہ کیا کر رہا ہوں، میں کسی کے مال کو غصب کر رہا ہوں، میں ڈاکہ ڈال رہا ہوں، میں کس طریقے سے یہ مال کو کما رہا ہوں۔ اور دیکھو تم نے جس مال کی خاطر حلال حرام کی پہچان نہیں کی، تمہارے پیچھے وہ مال تقسیم کیے گئے۔ اموالکم قسمت اولادکم حرمت، تم نے جس اولاد کے لیے اتنی جائیداد اکٹھی کی، تم نے جس مال کے لیے اللہ کی شریعت کو پار کر دیا، تم نے جس مال اور دولت کے لیے اپنوں کو چھوڑ دیا، تم نے جس مال کے لیے بیوی بچوں سے مخالفت کر دی، تم نے جس مال کے لیے بھائی سے مخالفت کر دی، تم نے جس مال کے لیے اپنے باپ سے مخالفت کر دی، جب تو دنیا سے رخصت ہوا تیرے پیچھے لوگوں نے اس مال کو تقسیم کر دیا ہے۔ اولادکم حرمت، اور جس اولاد کے لیے تو لڑتا تھا، جس اولاد کے لیے تو بگڑتا تھا، جس اولاد کی خاطر تم نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، نہ گرمی دیکھی نہ سردی دیکھی، تم نے یہ کہا کہ جس طریقے سے بھی مال آئے اور آئے میں اس کو اکٹھا کرتا ہوں اپنی اولاد کے لیے، تاکہ یہ مرنے کے بعد یہ مشکل زندگی میں نہ آئے، اس کی زندگی آسانی سے گزر جائے۔ آج اور دیکھو اولادکم حرمت، لوگوں نے تمہاری اولاد کو اس مال سے محروم کر دیا ہے۔ نساؤکم زوجت، تم جس بیوی کے لیے اپنی ماں سے لڑا کرتے تھے، جس بیوی کی خاطر تم نے اپنی ماں کو ٹھکرا دیا تھا، اپنی بہن کو ٹھکرا دیا تھا، اپنے بھائی کو ٹھکرا دیا تھا، تم نے اپنی حویلی الگ کر لی تھی اور تم نے راستے الگ کر لیے تھے، تو کسی کے جنازے پہ بھی اپنی بیوی کی خاطر نہیں جاتا تھا۔ آج آ کر دیکھو نساؤکم زوجت، آج اس عورت نے دوسرا نکاح کر لیا ہے، وہ عورت اب دوسرے کی بیوی ہے، اس نے سب کچھ قربان کر دیا، سب کو چھوڑ کر اس نے دوسرا نکاح کر دیا ہے، جس کی خاطر تم نے اپنا سب کچھ برباد کر دیا تھا۔ دیارکم سکینت، تمہارے گھر ویران ہو گئے، تم وہاں سے چلے گئے، دوسرے لوگ آ کر آباد ہوئے۔ جس گھروں کی خاطر تم نے بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کر دی، جن گھروں کو تم نے بڑا بنایا سنوارا، لاکھوں روپے اربوں روپے تم نے کوٹھیوں کے خرچ کر دیے کوٹھیوں پہ کہ میرا ایسا گھر ہو، لوگ دیکھیں، دیکھ کر اش اش کریں، دیکھ کر حیران ہو جائیں، وہاں سے گزرے تو پوچھیں یہ کس کا ہاؤس ہے، یہ کس کا گھر ہے، یہاں پر کون رہتا ہے۔ آج آ کر دیکھو دیارکم سکینت، وہاں پر دوسرے لوگ آباد ہو گئے ہیں، آج تمہارا نام و نشان بھی اس گھر سے لوگوں نے مٹا کر رکھ دیا ہے۔ یہ ہے دنیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب قبرستان سے گزرتے تھے تو آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے، آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی۔ کسی نے سوال کر لیا، اے عثمان غنی، پیغمبر کا تو دوہرا دماد ہے، اے عثمان غنی تو صحابی رسول ہے، اے عثمان غنی تو عشرہ مبشرہ میں سے ہے، اے عثمان غنی تجھے حضور نے 21 یا 22 مرتبہ جنت کی خوشخبری دی ہے، لیکن کیا وجہ ہے جب تو قبرستان سے گزرتا ہے تو تیری آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، تیری داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا تمہیں پتا ہے اول من منازل الاخرہ، سب سے آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل جو ہے وہ انسان کی یہی قبر ہے۔ جس انسان نے اس کو پار کر لیا، جو اس منظر سے گزر گیا،
آسانی کے ساتھ گزر گیا رب اس کو جنت عطا کرتے ہیں، جو یہاں پر آ کر پھنس گیا رب اس کے لیے جہنم کو واجب کر دیتے ہیں۔ یہ ہے دنیا، اور سب سے پہلی منزل ہے انسان کی موت، اور موت نے کسی کو نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ اس موت نے نبی کے گھر پر بھی حملہ کر دیا۔ نبی کا دور ہے، نبی کی بیوی ہے، تیری اور میری ماں ہے، اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضور نے ان کا جنازہ پڑھایا، اس کو قبر میں دفنایا۔ حضور کی بیٹیاں ہیں، حضور کی زندگی میں فوت ہوتی ہیں، اللہ کے پیارے حبیب ان کا جنازہ پڑھتے ہیں۔ حضور کے بیٹے بھی جدا ہوئے، حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے حضور کا ایک بیٹا ہے جس کا نام ابراہیم ہے، حضور علیہ السلام کی گود میں ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس کو اٹھایا ہوا ہے، اس کے آخری لمحات ہیں، سکرات لگی ہوئی ہے، حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف صحابی رسول ہے، سوال کر لیا، اے اللہ کے پیارے حبیب، آپ کی آنکھوں میں آنسو، آپ رو رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، او میرے صحابی، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، لیکن میں اس پر صبر کر رہا ہوں، میرا دل بھی رو رہا ہے، میری آنکھیں بھی رو رہی ہیں، لیکن میں زبان سے واہ ویلا نہیں کر رہا، میں زبان سے پیٹ نہیں رہا، غلط بات زبان سے ادا نہیں کر رہا۔ میرے رب نے اس بات سے منع نہیں کیا کہ اگر کوئی مشکل پیش آ جائے، مصیبت آ جائے، اگر آنکھوں سے آنسو ہو جائے، تم اس پر صبر اختیار کر لو، رب اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی گئی، وہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کے گھر میں کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی انسان مرتا ہے، انسان کا کوئی مال ہلاک ہو جاتا ہے، کسی قسم کی بھی مصیبت پڑتی ہے، وہ انسان اس پر صبر اختیار کرتا ہے کہ میرا ابو مر گیا، میرا بھائی مر گیا، لیکن انسان واہ ویلا نہیں کرتا، دھاڑے نہیں مارتا، چیختا نہیں، زور زور سے چلاتا نہیں، وہ یہ کہتا ہے کہ میرے رب نے اس کو دنیا میں بھیجا تھا، یہ رب کی امانت تھی، اگر رب نے اس کو اٹھا لیا، یہ رب کی رضا ہے، تو میں بھی اس پر راضی ہوتا ہوں۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے رب اس مردے کو بھی بخشش کا اس کے لیے اعلان کرتے ہیں، اور جو بندہ اس پر صبر اختیار کرتا ہے رب اس کے لیے بھی مغفرت کا اعلان کر دیتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اس موت نے کسی کو نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ ساری کائنات کا سردار، ساری کائنات کا سردار، جس کے صدقے اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے، جس کے صدقے اللہ نے تجھے اور مجھے پیدا کیا، جس کے صدقے اللہ نے زمین کو بچھایا، اگر وہ پیغمبر نہ ہوتا، یہ زمین نہ ہوتی، یہ آسمان نہ ہوتا، یہ درخت نہ ہوتے، یہ سمندر نہ ہوتے، یہ پہاڑ نہ ہوتے، یہ دنیا کی چہل پہل نہ ہوتی، یہ دنیا کا نظام نہ ہوتا، اللہ اس نظام کو پیدا ہی نہ کرتا جس پیغمبر کے صدقے اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ موت جب آئی ہے تو اس پیغمبر کو بھی موت نے نہیں چھوڑا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ السلام کے آخری لمحات ہیں، حضور علیہ السلام اللہ کے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نزاکت طاری ہے، کمزوری ہو گئی ہے، لیکن حضور علیہ السلام دو صحابیوں کے سہارے، ایک حضرت علی ہیں، ایک غالباً حضرت عباس ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے سہارے سے سہارا لگا کر حضور علیہ السلام مسجد میں نماز کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ نماز اتنی اہم تھی، اللہ کے پیارے حبیب کریم حدیث پاک میں آتا ہے اپنے پاؤں مبارک پوری طرح سے ٹیک بھی نہیں سکتے تھے، حضور علیہ السلام کے قدم مبارک لڑ کھڑا رہے تھے، لیکن جب نماز کا وقت آیا حضور علیہ السلام نے دو صحابیوں کا سہارا لیا،
اللہ کے پیارے حبیب نے یہ فعل اختیار کر کے مسجد میں جا کر تجھے اور مجھے دس دیا، اے لوگوں یہ نماز کتنی اہم ہے، اس کو کسی صورت میں تم نے نہیں چھوڑنا، چاہے تم بیماری میں ہو تم بھی کوشش کرو یہ نماز نہ چھوٹے۔ اگر تم اٹھ نہیں سکتے بیٹھ کر نماز پڑھو، نماز معاف نہیں ہے۔ اگر تم سوئے ہوئے ہو تمہاری اٹھنے کی طاقت نہیں، تم لیٹ کر بھی نماز پڑھو، یہ نماز کسی حالت میں بھی رب نے معاف نہیں کی ہے۔ حضور علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے، اللہ کے پیارے حبیب کریم نے ان آخری لمحات میں صحابہ کرام کو جمع کیا۔ حضور علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا تو میرے صحابہ تم نے میرے ساتھ زندگی گزار دی ہے، اگر مجھ محمد سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو آج میں محمد تم سب کو بدلہ دینا چاہتا ہوں، آج آؤ میں محمد سے بدلہ لے لو۔ ساری کائنات کا سردار ہے، جس کے صدقے اللہ نے کائنات کو پیدا کیا، اور آخری لمحات ہیں۔ حضور علیہ السلام بیماری کے عالم میں ہے، نزاکت کے عالم میں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب حضور نے یہ اعلان فرمایا، ایک صحابی رسول ہے جن کا نام اسید بن حضیر ہے، وہ حاضر ہوتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں اے اللہ کے پیارے حبیب، ایک مرتبہ جنگ کا میدان تھا، آپ صف کو سیدھی کر رہے تھے، میرے پیٹ کے اوپر کپڑا نہیں تھا، میں نے اپنی قمیض اتاری ہوئی تھی، آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ نے مجھے کمر کے اوپر چھڑی ماری تھی، آج میں بدلہ لینا چاہتا ہوں، اگر آپ نے آفر کر ہی دی ہے، اگر آپ نے اعلان کر ہی دیا ہے تو میں بدلہ لینا چاہتا ہوں، آپ مجھے بدلہ دیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے صحابہ کرام زاروں قطار رونے لگے، اعلان کیا اے اسید ہماری گردنیں اتار لے لیکن محمد سے بدلہ نہ لے۔ اماں فاطمہ نے جب یہ سنا، اماں فاطمہ نے حضرت علی کو کہا اے علی جان اپنی جان نچھاور کر دے، تو سب کچھ قربان کر دے، لیکن میرا ابا محمد نزاکت کے عالم میں ہے، بیماری کے عالم میں ہے، وہ صحابی رسول بدلہ لینا چاہتا ہے لیکن میرا ابا محمد بدلہ دینا چاہتا ہے، تو جا کر اس کی منتیں کر، اس کے پاؤں میں پڑ جا، اس کو کہے کہ تو سب کچھ قربان تیرے اوپر میں کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن محمد سے بدلہ نہ لے۔ حدیث پاک میں آتا ہے وہ صحابی رسول اس نے کہا لا تکلموا، مجھ سے بات نہ کرو، خاموش ہو جاؤ، اس کو تو خاموش ہو جاؤ، آج میں محمد کو معاف نہیں کرنا چاہتا۔ جب حضور کے وہ صحابی قریب ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے پیارے حبیب آپ منبر پہ بیٹھے ہیں، نیچے تشریف لے آئے۔ ساری کائنات کا سردار بدلہ دینے کے لیے منبر سے نیچے اترتا ہے، وہ صحابی رسول یہاں پر بس نہیں کرتا، وہ کہتا ہے اے اللہ کے پیارے حبیب آپ کے جسم مبارک کے اوپر کرتا ہے، آپ یہ اتاریں، جب آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی میرے جسم کے اوپر کرتا نہیں تھا، میں بدلہ اسی طرح لینا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے اس صحابی رسول کے سامنے، سارے مجمع کے سامنے اللہ کے پیارے حبیب کریم نے اپنی قمیض مبارک اتار دی، اپنا کرتا مبارک بھی اتار کر رکھ دیا، کہا او صحابی آپ مجھ سے بدلہ لے۔ لیکن وہ صحابی رسول اس کا مطمع نظر بدلہ لینا نہیں تھا، حضور کو بوسہ لینا تھا۔ وہ صحابی رسول آگے ہوا اور جا کر حضور علیہ السلام کی کمر مبارک کو اپنے سینے سے لگایا، حضور علیہ السلام کی مہر نبوت جو دو کندھوں کے درمیان تھی اس کا بوسہ لے لیا۔ اس نے کہا کہ اے اللہ کے پیارے حبیب میری کیا مجال، میں آپ سے بدلہ لوں، اللہ نے مجھے ایمان دیا تمہارے صدقے، اللہ نے مجھے جہنم سے بچایا تمہارے صدقے، اللہ نے مجھے صحابی رسول بنایا تمہارے صدقے، اللہ نے مجھے زندگی دی تمہارے صدقے، اللہ نے مجھے میری تعریف قرآن میں کی تمہارے صدقے، اللہ نے مجھے
مجھے عزت بخشی تمہارے صدقے، اللہ نے مجھے نعمتیں عطا کی تمہارے صدقے، اللہ نے مجھے دنیا میں جو کچھ بھی دیا ہے وہ تمہارے صدقے دیا ہے، میری کیا مجال، میں ایک ادنا سا غلام ہو کر، میں ایک ادنا سا نوکر ہو کر میں محمد سے بدلا لوں؟ میرا مقصد تو یہ تھا میں یہ خوشبو والا جسم اپنے جسم کے ساتھ لگا کر اپنے اوپر جہنم کو واجب کر لوں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے یہ صحابہ ایسے تھے، جنگ کا میدان میں ایک صحابی رسول ہے جن کا نام ابو دجانہ ہے، دشمن تیر برساتا ہے، یہ صحابی رسول حضور کے سامنے ایسے کھڑے ہیں، یہ صحابی رسول اپنی کمر اس دشمن کو دیتا ہے، پیچھے سے تیر آتا ہے، اس کی کمر پہ لگتا ہے، تلوار آتی ہے ابو دجانہ کی کمر پہ لگتی ہے، یہ صحابی رسول ایسا ہے کہ اس کی کمر چھلنی چھلنی ہو گئی ہے، زخموں سے چور چور ہو گئی ہے، لہو لہان ہو گئی ہے، لیکن یہ پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لیتا۔ میں اپنے تخیل میں کہتا ہوں کسی نے سوال کیا ہوگا کہ اے ابو دجانہ یہ کیا وجہ ہے تو زخموں کو برداشت کر رہا ہے، تیر کو برداشت کر رہا ہے، تلوار کو برداشت کر رہا ہے، تجھے زخم پڑ رہے ہیں، تیرا خون، تو خون سے لو لہان ہے، تیرا جسم اور تیرے کپڑے خون سے تر و تازہ ہو گئے ہیں، تیرا خون زمین کے اوپر گر رہا ہے، لیکن تو حضور کے آگے تو سیسا بن کر، دیوار بن کر حضور کے سامنے کھڑا ہے۔ وہ صحابی رسول کہتا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب کی خاطر میں اپنی جان کو گنوانا، میں اپنی جان کو قربان کرنا سعادت سمجھتا ہوں کہ اللہ میرے لیے جنت کو واجب کر دے گا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے وہ صحابی رسول حضور کو چہرہ اس نے کیا ہوا ہے اور کمر اس کی دشمن کی طرف ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کسی نے سوال کیا بھی اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ صحابی رسول کہتا ہے اگر حضور علیہ السلام کو کمر دیتا ہوں تو پیغمبر کی بے ادبی ہوتی ہے، یہ پیغمبر کی محبت ہے، میں اپنی پیٹھ اور اپنی کمر حضور کی طرف نہیں کر سکتا، حضور کی بے ادبی ہوتی ہے، میری کمر چھلنی چھلنی ہو جائے کوئی بات نہیں، میں دشمن کا وار قبول کرتا ہوں کوئی بات نہیں، لیکن پیغمبر کو اپنی پیٹھ دوں، پیغمبر کی بے ادبی ہو جائے، میں اس بات کو گوارا نہیں کر سکتا۔ تو پہلی منزل انسان کی موت ہے، جو مجھے وقت دیا تھا وہ تو پورا ہو چکا ہے، سب آگے کرنا ہے، ابھی تو جلنا ہے جی۔ تو 5 منزلیں میں نے بیان کی لیکن وقت کیونکہ مختصر تھا۔ پہلی منزل یہی موت ہے، اور دوسری منزل قبر ہے، اس کے بارے میں بھی بتاتا، اور تیسری منزل حشر ہے، اور چوتھی منزل انسان کی پل صراط ہے، اور 5ویں منزل وہ انسان کے لیے جنت یا جہنم کا فیصلہ ہے کہ انسان کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملتا ہے یا بائیں ہاتھ میں ملتا ہے۔ یہ 5 منزلیں ہر انسان نے طے کرنی ہے، یہ 5 منزلیں ہر انسان نے طے کرنی ہے۔ قبر میں بھی ہم نے جانا ہے، اور قبر کو مٹی کا ڈھیر مت سمجھنا۔ حضور نے فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ اور حفرۃ من حفر النار، اے لوگوں اس کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھنا، اگر تم نے اعمال کیے رب اس کو جنت کا باغ بنا دے گا، اگر خدا نہ خواستہ تم نے اعمال نہ کیے تو رب اسی گڑھے کو جہنم کا گڑھا بنا کر رکھ دے گا۔ اور دوسری منزل میدان حشر ہے، تیسری منزل میدان حشر ہے۔ بس 2 منٹ میں ختم کرتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب انسان قبروں سے نکل کر میدان محشر کی طرف جائیں گے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انسان کے جسم کے اوپر کپڑے نہیں ہوں گے، انسان ننگا ہوگا۔ اما عائشہ نے سوال کر لیا اے اللہ کے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہوگا؟ وہاں پر تو عورتیں بھی ہوں گی، وہاں پر مرد بھی ہوں گے، لیکن انسان ننگا اکٹھے کیسے چلے گا؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو میری عائشہ میری بات سن، وہ اس وقت ایسی کیفیت ہوگی
ہر انسان کا منہ آسمان کی طرف ہوگا, کسی کو نیچے دیکھنے کی ہمت ہی نہیں ہوگی. ہر انسان اپنی میں پڑا ہوگا, نسی نسی کا عالم ہوگا. ہر انسان پسینے میں شرابور ہوگا. ہر انسان کو اپنی پڑی ہوگی کہ پتہ نہیں آج کیا ہوتا ہے, میں رب کی دربار میں جا رہا ہوں, پتہ نہیں میرے لیے کیا فیصلہ ہوتا ہے. رب میرے لیے جنت کا فیصلہ کرتا ہے یا رب میرے لیے جہنم کا فیصلہ کرتا ہے. یہ ایسی گھڑی ہوگی کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی. اور جب میدان حشر لگے گا, حدیث پاک میں آتا ہے ساری امت حضرت آدم کے پاس جائے گی. اے آدم, اللہ کو کہے حساب کتاب شروع کرے, ہم بہت پریشان ہیں, یہ سورج جو ہے نیچے آ چکا ہے, ہم پسینے کے اندر شرابور ہیں. آپ اللہ سے دعا کریں, اللہ پاک ہمارے لیے یہ جنت کا فیصلہ کرے یا جہنم کا فیصلہ کرے. یہ گرمی تو ہم سے برداشت ہی نہیں ہوتی. حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی, میں اللہ سے کیسے عرض کر سکتا ہوں, مجھ سے ایک بھول ہو گئی تھی, مجھ سے غلطی ہو گئی تھی, میرے اندر اتنی جرأت نہیں. اللہ کی ذات آج غصے میں ہے, میں اللہ کے سامنے عرض نہیں کر سکتا. حدیث پاک میں آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے ابراہیم کے پاس جاؤ, وہ کہیں گے موسیٰ کے پاس جاؤ, موسیٰ کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ. جب سارے پیغمبر اکٹھے ہو کر کہیں گے اے امتیو, اگر تم نے اللہ سے سفارش کرنی ہے تو محمد کے دروازے پہ جاؤ. اور حدیث پاک میں آتا ہے ساری امت حضور کے دروازے پہ آئے گی. اے اللہ کے پیارے حبیب کریم, اللہ سے دعا کریں. حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَبِيَدِي لَوَاءُ الْحَمْدِ, کل قیامت کا دن ہوگا, میرے ہاتھ میں لواء حمد ہوگا, حمد کا جھنڈا ہوگا. حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے لوگوں, یہ فخر کی بات نہیں, دنیا میں تو یہ ہوتا ہے اگر کسی کے ہاتھ میں فوج کا جھنڈا آ جائے, پاکستان کا جھنڈا آ جائے, کسی تنظیم کا جھنڈا آ جائے, وہ ان پر فخر کیا کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ دیکھو میں کتنا خوش نصیب ہوں, میرے ہاتھ میں جھنڈا دیا ہے. لیکن اے اللہ کے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم, تو کتنا سعادت مند ہے, اللہ نے تجھے کتنی عظمت عطا کی ہے, تیرے ہاتھ میں لوائے حمد کا جھنڈا ہے. حضور علیہ السلام حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک سجدے میں رکھیں گے, اور تقریباً ایک ہفتے کی مقدار تک بعض روایات میں آتا ہے حضور علیہ السلام اتنا لمبا سجدہ کریں گے. جب اللہ کے سامنے روئیں گے, گڑ گڑائیں گے, تو اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا. اللہ فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد, اے پیغمبر, اے محمد اپنا سر اٹھاؤ نا, سر توتا مانگو, میں دینا میں عطا کرنا چاہتا ہوں. اشفع تشفع, تم سفارش کرو, میں رب تمہاری سفارش قبول کرنا چاہتا ہوں. جب اللہ کی ذات یہ بات کہے گی تو حضور علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے اے اللہ امت کا حساب کتاب شروع کرو. اللہ فرمائیں گے اے محمد, میں نے تیری بات مان لی, میں حساب کتاب شروع کرنا چاہتا ہوں, لیکن حساب کتاب کے لیے کسی کو پیش تو کر. اور میری مجلس میں اور اس میدان محشر میں کوئی ایسا بندہ ہے جو رب کو اس میدان کے اندر حساب کتاب دے سکے. حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ السلام سیدنا ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑیں گے, ہاتھ پکڑ کر میدان میں لا کر کھڑا کریں گے. جب اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھیں گے, ابو بکر صدیق کو دیکھ کر اللہ کا جلال جمال میں تبدیل ہو جائے گا, اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. اللہ کی ذات اعلان کرے گی اے میرا محبوب, میدان معاشر میں اور میرے غصے کے سامنے تم نے اس ابو بکر صدیق کو لا کر کھڑا کر دیا ہے جس نے دنیا میں تجھ سے کوئی حساب کتاب نہیں کیا تھا. آج میں رب بھی اس سے کوئی حساب کتاب نہیں کرتا, میں رب بھی اس کے لیے جنت کو واجب کرتا. اس میدان معاشر کے لیے ہم نے تیاری کرنی ہے, قبر کے لیے ہم نے تیاری کرنی ہے. ہمارے وہ عزیز ہمارے انکل جی وہ فوت ہو چکے ہیں, وہ جب دنیا سے چلے گئے ہیں تو ہم نے بھی جانا ہے. ہم اس کے ایصال ثواب کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, اور دوسرے نمبر پر یہاں پر بیٹھنے کا مقصد یہ ہے
کہ ہم بھی یاد کریں موت کو, ہم بھی آخرت کی فکر کریں, ہم بھی یہ سوچیں یار ہم نے اس دنیا سے جانا ہے, ہمارے اوپر موت نے طاری ہونا ہے, ہماری بھی روح قبض ہو جائے گی, لوگ ہمیں کندھوں پہ اٹھا کر قبر کے اندر ڈال دیں گے, تو ہمیں اس قبر کی تیاری کرنی ہے, اس آخرت کی فکر کرنی ہے. ہم سب لوگ یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں, دعا فرمائیں اللہ پاک اس مرحوم مفروض کی مغفرت فرمائے, اور جتنے بھی مسلمان دنیا سے ہمارے عزیز و اقارب جو بھی مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے, اللہ پاک سب کی قبر کو جنت کا باغ بنائے, اللہ پاک ان سب کے درجات کو بلند کرے. دعا فرمائے جو کہا